بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی آمین. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی. پپیتا گرم علاقوں میں پائے جانے والا ایک پھلدار درخت ہے جس کی شروعات میکسیکو اور شمالی امریکہ سے ہوئی تھی. آج یہ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں اگایا جاتا ہے. اس کا نباتاتی نام کریکا پپایا ہے. اس کا پھل، برگ مطلب پتے اور بیج کھانوں اور مختلف طبی نسخہ جات میں زمانے قدیم سے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں. پپیتے کے پتوں میں پپین نامی ایک منفرد نباتاتی مرکب پایا جاتا ہے جس پر آج کل کافی تحقیق ہو رہی ہے. اس کے کئی فوائد دیکھنے میں آئے ہیں. پپین کے علاوہ اس میں سسٹڈین، کائیوپیپین، ٹوکوفیرول، فینولک ایسڈ، سائنوجینک گلوکوسائڈز اور کئی وائٹامنز اور منرلز بھی پائے جاتے ہیں. مثلاً وائٹامن سی، وائٹامن اے، B1، B3، B5، B9 اور وائٹامن کے، اور اس کے علاوہ پوٹیشیم وغیرہ بھی پایا جاتا ہے. آج نظر ڈالیں گے برگ پپیتا کے 7 فوائد پر اور اس کی خوراک اور مضر اثرات پر بھی کچھ بات کریں گے. برگ پپیتا کا پہلا اور سب سے نمایاں فائدہ ڈینگی بخار سے متعلق ہے. ڈینگی بخار مچھروں کے ذریعے پھیلتا ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے. اس کی علامات کافی حد تک فلو کی علامات سے ملتی جلتی ہیں. مثلاً بخار، تھکن، سر درد، جسم میں درد، مطلعات، الٹی اور جلد پر دھبے وغیرہ پڑ جانا. ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے. اگر اس کی شدت بڑھ جائے تو جسم میں پلیٹلیٹس کی کمی ہو جاتی ہے. پلیٹلیٹس خون میں موجود ان خلیوں کو کہتے ہیں جو خون کو جمانے کا کام کرتے ہیں. ان کی کمی سے خون بہنا بند نہیں ہوتا. اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے. ڈینگی کا ویسے تو کوئی علاج نہیں ہے، صرف اس کی علامات کو مختلف ادویات کے ذریعے کنٹرول یا کم کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک پپیتے کے پتوں کا ایکسٹریکٹ بھی ہے، یعنی برگ پپیتے کا ایکسٹریکٹ. سینکڑوں انسانوں پر کی گئی 3 مختلف تحقیقات کے مطابق پپیتے کے پتوں کا ایکسٹریکٹ خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار بڑھانے میں کافی مفید ثابت ہوا ہے. یہ نہ صرف مفید ہے بلکہ اس سے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہے، بلکہ دیکھنے میں نہیں ہے. اس لیے اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ڈینگی کا مرض لاحق ہو جائے تو اسے برگ پپیتے کا ایکسٹریکٹ ضرور کھانا چاہیے. اگر ایکسٹریکٹ نہ ملے یا مہنگا ہو تو برگ پپیتا کی چائے بنا کر پی جا سکتی ہے یا اس کا جوس نکال کر دیا جا سکتا ہے. جوس کی مقدار 30 ملی لیٹر دن میں 3 دفعہ بنتی ہے. چائے کے لیے خشک پتوں کی ضرورت پڑے گی. اگر تازہ پتے کھانا ہو تو 4-5 پتے دن میں 3 دفعہ کھائے جا سکتے ہیں. اس کا دوسرا فائدہ بلڈ شوگر کنٹرول کرنا ہے. برگ پپیتا میکسیکو کے قبائل میں شوگر کنٹرول کرنے یا کم کرنے کے لیے قدرتی دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے. خرگوشوں پر ایک تحقیق کے مطابق پپیتے کے پتوں میں ایک نہایت زود اثر اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو بلڈ شوگر کم کرنے میں مدد دیتا ہے. ان تحقیقات میں یہ بھی دیکھا گیا کہ برگ پپیتا لبلب کا جو انسولین بنانے والے خلیے ہوتے ہیں ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. تیسرا فائدہ ہاضمہ درست کرنا ہے. پپیتے کے پتوں کی چائے اکثر ہاضمہ درست کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پر گیس، اپھارا اور سینے کی جلن وغیرہ میں. برگ پپیتا میں فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے. یہ ایک طرح کے نیوٹرنٹس ہیں جو قبض دور کرنے اور نظام ہضم کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں. جبکہ اس میں موجود پاپین سخت قسم کی پروٹینز کو توڑ کر انہیں زود ہضم بناتی ہے اور انہیں امینو ایسڈز میں تبدیل کرنے کا کام کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ گوشت گلانے کے لیے آپ جانتے ہوں گے کچے پپیتے کا استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر گائے کا گوشت گلانے کے لیے جس کی پروٹین ویسی کچھ سخت ہوتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق پاپین پاؤڈر کا سپلیمنٹ بدہضمی، سینے کی جلن اور قبض دور کرنے میں مفید پایا گیا ہے. ایک اور حالت جو اریٹیبل باؤل سنڈروم کہلاتی ہے، یعنی IBS کہلاتی ہے، اس میں بھی یہ پاؤڈر کافی مفید ثابت ہوا ہے. ٹراپیکل علاقوں میں پپیتے کو قبض اور آنتوں کی بیماریوں جیسے مسائل کا علاج سمجھا جاتا ہے. ایک تحقیق میں جن لوگوں نے 40 دن تک پپیتے پر مبنی فارمولا استعمال کیا، ان میں قبض اور پیٹ پھولنے کے علامات میں نمایاں کمی اور بہتری دیکھی گئی تھی. پپیتے کے بیج، پتے اور جڑیں وغیرہ جانوروں اور انسانوں میں السر کے علاج میں بھی مفید ثابت ہوئی ہیں. چوتھا فائدہ دافع سوزش ہے. برگ پپیتے سے بنے ہوئے مختلف قسم کے نسخہ جات اندرونی اور بیرونی سوزش دور کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس میں کئی دافع سوزش اجزاء ملتے ہیں جن میں پاپین کے علاوہ کئی فلیونوائڈز اور وائٹامنز اور وائٹامن ای بھی شامل ہے.
ایک تحقیق کے مطابق برگ پپیتا گٹھیا کے درد کو بھی دور کرنے میں مفید ثابت ہوا ہے۔ پانچواں فائدہ بالوں کی مضبوطی اور خشکی دور کرنا ہے۔ سر پر برگ پپیتا پیس کر لگانے سے بال مضبوط اور خشکی دور ہوتی ہے۔ اس میں کئی قوی الاثر یعنی زود اثر اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ برگ پپیتا ایک خاص قسم کے فنگس سے پیدا ہونے والی خشکی جو میلاسیزیا کہلاتی ہے دور کرنے میں کافی مفید ثابت ہوا ہے۔ اس میلاسیزیا کی وجہ سے بال کمزور ہونے لگتے ہیں اور ان کی افزائش رک جاتی ہے۔ خشکی دور کرنے کے لیے 5-6 پپیتے کے پتوں کو پیس کر سر پر آدھا 1 گھنٹہ لگا کر چھوڑ دیں اور پھر خالی پانی سے سر دھو لیں تو کچھ عرصے میں خشکی دور ہو جائے گی۔ چھٹا فائدہ، جلد کو تر و تازہ، صاف اور ملائم رکھتا ہے۔ جلد کی صحت برقرار رکھنے کے لیے برگ پپیتا کھاتے بھی ہیں اور پیس کر لگاتے بھی ہیں۔ اس میں موجود پاپین جیسا پہلے ذکر ہوا تھا پروٹین تحلیل کرتی ہے۔ اس کا استعمال جلد پر سے مردار خلیوں کو دور کر کے جلد کے مساموں کو کھولتا ہے، جس کی وجہ سے چہرے پر سے داغ، دھبے یا کیل ماسے وغیرہ دور ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ برگ پپیتا پیس کر چوٹ یا زخم پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کو لگانے سے زخم جو ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نشان وغیرہ پڑنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ ساتواں فائدہ، چھاتی اور پروسٹیٹ کے کینسر میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ برگ پپیتا میں موجود لائکوپین کینسر کے خطرات کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ کینسر کے علاج کے دوران بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے، چونکہ یہ قوی الاثر اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس لیے فری ریڈیکلز کو یعنی خون میں جو فالتو گھومنے والے فاسد اور زہریلے ذرات ہوتے ہیں ان کو کم کر کے کینسر کے خطرات کو کم کر سکتا ہے۔ 14 اینٹی آکسیڈنٹ صلاحیت رکھنے والے پھلوں اور سبزیوں میں صرف پپیتے نے بریسٹ کینسر کے سیلز پر یعنی اینٹی کینسر اثرات دکھائے تھے۔ ایک چھوٹی سی تحقیق ہوئی تھی جس میں پپیتے کا خمیر شدہ عرق معدے کی سوزش اور کینسر سے پہلے کی حالت میں مبتلا ہونے والے بوڑھے افراد میں آکسیڈیٹو اسٹریس جو ہوتا ہے یا اس کا نقصان جو ہوتا ہے اس کو کم کرنے میں مفید پایا گیا ہے۔ لیکن ابھی تک انسانوں پر کوئی بہت بڑی تحقیق نہیں ہوئی، اس لیے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ برگ پپیتا کسی قسم کا کینسر دور کر سکتا ہے۔ تو جہاں تک مضر اثرات کا تعلق ہے تو برگ پپیتا سے کسی قسم کا نقصان دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن سپلیمنٹس خریدتے ہوئے ظاہر ہے آپ کو اس بات کی تسلی کر لینا چاہیے کہ کسی اچھی اور مشہور کمپنی کا سپلیمنٹ ہو۔ آج کل پپیتے کی کریم، لوشن، شیمپوز اور صابن وغیرہ بھی ملتے ہیں۔ سپلیمنٹ کی خوراک عام طور پر بوتل پر لکھی ہوتی ہے، اس کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برگ پپیتا کی عام خوراک 1 اونس یا 30 ملی لیٹر یعنی اس کا جوس اگر آپ لے رہے ہیں تو 30 ملی لیٹر دن میں 3 دفعہ تجویز کی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ برگ پپیتا کئی امراض میں مفید ہے، خاص طور پہ ڈینگی بخار میں، سوزش اور درد دور کرنے میں، بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں، بالوں اور صحت بہتر کرنے میں، اور یہاں تک کہ کینسر جیسے موذی مرض سے بچانے میں بھی فائدہ مند ہے۔ تو جناب امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔